آج ہم مسلمان ہیں، خدا کی توفیق سے ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات سب کام کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یقین کی وہ دولت نہیں ہے جو یقین کی دولت انہیں حاصل ہونی چاہیے۔ کوئی پریشانی آئی، کوئی بات ہو گئی، چلو فلاں مولوی صاحب کے پاس، وہ فلاں جگہ بہت بڑے عامل ہیں، ان کی تعویذ میں بہت طاقت ہے، ان کے پاس چلو۔ کوئی چیز ہو گئی، فلاں کے پاس جاؤ، اور وہ آ کر پھر وہ ایسی ایسی باتیں بتلاتے ہیں اور ایسا ایسا سناتے ہیں کہ اچھا آدمی بھی دھکے میں پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں بھی شک و شبہ ہونے لگتا ہے، اچھا انہوں نے یہ کر دیا ہوگا، اچھا وہ میں آ رہا تھا تو انہوں نے یہ ایسے مجھے دیکھا تھا اس لیے یہ ہو گیا ہوگا۔ یہ خیال اپنے دل سے نکالو، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ہونے میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری حق ہے، نبی نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ میں سے بھی کچھ لوگوں کو نظریں لگی تھی، لیکن یہ کہ پھر اسی لائن میں پڑ جانا اور اسی چکر میں پڑ جانا اور خدا کی طاقت کو بھول جانا، یہ چیز بڑی خطرناک ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اسی سے اپنی پریشانی کا حل مانگو، بیماری ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس سے کہو، راستے بھی اختیار کرو، جو طریقے ہیں اس طریقوں کو اپناؤ بھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھو بھی مت، یہ بھی اسلام کا حکم نہیں ہے۔ راستے اختیار کرو، لیکن یہ سمجھو کہ یہ ذریعہ ہے، کرے گا خدا، یہ مولوی صاحب نہیں کریں گے۔ جو اگر ہمیں تندرستی مل گئی، ہماری نظر ٹھیک ہو گئی، میرا بیٹا اچھا ہو گیا، تو مولانا صاحب نے نہیں اچھا کیا خدا نے، یہ ذریعہ بنے ہیں، یہ راستہ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے شفا دی، یہ ہونا چاہیے۔ اور ہر چیز میں ہم اپنے ذہن کو اسی طرف لے جائیں کہ کوئی اچھا عامل مل جائے، ذرا اپنے مکان کو جچوا لے، اپنے مکان کی حصار بندی کرا لے، اپنے کمرے کو دکھوا لے، کچھ ہے تو نہیں۔ اللہ کے بندے، یہ سب کیا کی کہاں آج بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے، اور اس میں ہم گناہ کی حد تک مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میرے سامنے معاملات آتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ مت سوچو۔ کمرے میں تو کچھ ہے نہیں، مکان میں کوئی بات تو نہیں ہے، وہاں سے ذرا دیکھ لیجئے آپ۔ ارے بھائی، اگر کچھ ہوگا بھی تو اس ہونے کو دور کرنے کا راستہ بھی تو آپ کے پاس ہے، آپ کیوں نہیں اس راستے کو اختیار کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں جنات نہیں آئے گا، جس گھر میں نماز پڑھی جائے گی وہاں جنات نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا آج سے بہت مہینہ پہلے کہ کم سے کم کچھ عمل تو کچھ خود کر لیا کرو۔ رات میں بستر پہ جاؤ، دعا پڑھ لو، سورہ آیت الکرسی پڑھ لو، اپنے اوپر دم کر لو، اپنے مکان کے گوشوں کی طرف اشارہ کر لو، اللہ حفاظت فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ صبح اٹھو، اٹھنے کی دعا پڑھ لو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اس سے گھر میں فرشتے آئیں گے اور غلط اثرات دور ہوں گے۔ ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ساری ذمہ داری مولانا صاحب کی، مولانا صاحب کوئی گھر میں تعویذ دے دو، حصار بندی ہو جائے، کوئی آ نہ سکے، یہ جہالت، اور میں تو اسے کہتا ہوں کہ عقیدے کی کمزوری اور یقین کی کمزوری ہے۔ خود کرو،
خود کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں، جو راستے اور طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرو، باقی نتیجہ اللہ کے فیصلے پہ چھوڑ دو۔